بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم سامعین کرام، دروس قربانی کے سلسلے میں آج ایک اور نئی درس کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے۔ آج کا ہمارا درس قربانی کی حقیقت سے متعلق ہے۔ کیا قربانی ایک رسم ہے یا ایک عظیم عبادت ہے؟ تو ناظرین کرام یاد رکھیے، قربانی کرنا ایک عظیم عبادت ہے، اور یہ عبادت ہم سنت ابراہیمی پر عمل کرنے کی وجہ سے کر دیتے ہیں۔ قربانی ایک رسم نہیں ہے بلکہ قربانی ایک عبادت ہے، اور یہ ایسی عبادت ہے جس میں دیگر عبادات کے ساتھ اخلاص کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ اس کی طرف سورہ حج کی آیت نمبر 37 میں اشارہ فرما دیا گیا ہے کہ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ گزشتہ دروس میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ تقوی سے مراد یہاں اخلاص ہے، یعنی قربانی کا جو اصل مقصد ہے وہ تقوی اور اخلاص ہے، اور اللہ جل شانہ کی رضا ہے۔ اللہ جل شانہ نے ہمیں جو قربانی کا حکم دیا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ صرف گوشت کے لیے ہمیں حکم دیا ہے کہ گوشت خود کھاؤ اور دوسرے غریبوں اور رشتہ داروں کو کھلاؤ۔ اللہ جل شانہ نے یہ حکم اس لیے نہیں دیا ہے کہ ہم بس صرف قربانی کے جانور کا خون بہایا اور دوسری کوئی اور مقصد اس میں نہیں تھا۔ اس میں مین مقصد جو تھا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اللہ جل شانہ ہمارے اخلاص کو دیکھتا ہے کہ ہم سنت ابراہیمی کی کس طرح پیروی کر دیتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں کس طرح قربانی کر دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، قربانی کرنا دراصل اللہ جل شانہ کے حکم پر جانور کو ذبح کرنا ہے، سنت ابراہیمی کو زندہ رکھنا ہے، اور بندے کی اطاعت اور فرمان برداری کا اظہار ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کا ایک عملی نمونہ و اظہار ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کی روایت امام بخاری رحمہ اللہ اور دیگر محدثین نے ذکر کیا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھ سے قربانی کر دیتے اور بسم اللہ پڑھ کر اس کو ذبح کر دیتے تھے۔ اس سے قربانی کی اہمیت کا اندازہ خود معلوم ہو جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کو کتنی اہمیت دی کہ خود اپنے ہاتھ سے قربانی کو ذبح کر دیا، اور پھر اللہ جل شانہ کے نام سے ذبح کر دیا، ایسا نہیں کہ غیر اللہ کے نام پر اس کو ذبح کر دیا گیا ہو۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل شانہ کی رضا کے لیے قربانی کر دیا کرتے تھے، اور امت کے لیے یہ ایک ترغیب اور عملی نمونہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی بھی کر دیتے تھے اور خود ہی ذبح کر دیتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قربانی رسم نہیں ہے بلکہ یہ ایک عبادت ہے۔ قربانی کو صرف رسم سمجھنا یہ بہت بڑی غلط فہمی اور جہالت ہے۔ اگر بالفرض قربانی ایک رسم ہوتی تو اس میں ثواب نہ ہوتا، اس کا ذکر کہیں قرآن کریم میں نہ آ جاتا، انبیاء علیہ السلام اس پر عمل نہ کرتے۔ قربانی اگر رسم ہوتی تو ابراہیم علیہ السلام کبھی بھی اپنی بیٹے کو ذبح کے لیے نہ لے جاتے تھے۔ قربانی اگر رسم ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی خود اپنے ہاتھ سے قربانی نہ کر دیتے تھے۔ لیکن یہ معلوم ہوتا ہے کہ قربانی رسم نہیں بلکہ عبادت ہے۔ قرآن کریم نے جگہ جگہ پر صراحتاً اور اشارتاً قربانی کا حکم دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی قربانی کی ہے، صحابہ کرام نے بھی قربانی کی ہے، اور اس پر عملی اظہار کر دیا ہے۔ صرف اس کا قولی فعل نہیں ہے بلکہ عملی سنت ہے۔ تو یاد رکھیے، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے ایک عظیم امتحان میں ڈال دیا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں سرخرو اور کامیاب ہو گئے۔ صافات میں اللہ جل شانہ نے ابراہیم علیہ السلام کی اس عظیم امتحان کا ذکر کر دیا ہے، اور جب ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں سرخرو ہو گئے تو اللہ جل شانہ نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اے ابراہیم ہم نے آپ کی اس قربانی کے بدلے ایک عظیم قربانی عطا کی۔ اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت سے اللہ جل شانہ نے ایک مینڈا بھیجا
اور اسی کو ذبح کر دیا، اور اسی کے نتیجے میں آج سنت ابراہیمی کی تابعداری میں ہم قربانی کر دیتے ہیں، اور یہ سنت ابراہیمی تا قیامت جاری و ساری رہے گی۔